سورۃ النجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا۔ سورۃ النجم پہلی سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں سنایا تھا۔ تو جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے کہ وہ نہیں جھکا، اس نے تھوڑی سی مٹی نیچے سے اٹھائی اور اپنے ماتھے پہ لگا لی، تو یہ ایک تکبر کی علامت تھی۔ فرمایا قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا۔ بظاہر ایک تارے کی بات کی گئی ہے اور اس کا ڈوبنا جو کہ سب کو نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک نہیں ہوتا، ستارے ان گنت ہیں۔ انسان اپنی ساری زندگی صرف گنتا چلا جائے کہ ستارے کتنے ہیں تو اس کی زندگی ختم ہو جائے اور ستاروں کی تعداد ختم نہ ہو۔ اور ستارے، سیارے اور یہ جو گیلیکسیز ہیں، ان کا یہ پورا سسٹم اتنا مستحکم ہے، اتنا محکم ہے، اتنا پکا ہے، اتنا بغیر خطا کے ہے کہ اس میں چھوٹی سی مسٹیک بھی واقع نہیں ہوتی۔ تو جب یہ غروب ہوتے ہیں، یعنی نظر آتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں اور مسلسل ایک سفر طے کر رہے ہیں، یہ سب کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو جس نے یہ سارا نظام بنایا اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اگر تمہاری آنکھیں ستاروں کے اس نظام کو بے خطا دیکھتی ہیں تو آخر اس قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں تمہیں اطمینان، اعتماد، ایمان کیوں نہیں؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا دوست نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل عرصے سے تمہارے درمیان رہ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے دماغ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، ان کی عقل میں کچھ فطور نہیں آیا۔ یہ سب کچھ ان کو اسی رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے جس نے ستاروں کو بنایا اور ان کے غروب اور طلوع کا ایک نظام قائم کیا۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ہی کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ کسی صحابی نے عرض کیا آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہنسی مزاح میں بھی میں ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ وہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی ہی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ علمہ شدید القوا، زبردست قوت والے نے ان کو تعلیم دی ہے، اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف جن کی بہت سی صفات بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ ذو مرۃ فاستوی، جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا، یعنی بالکل درست صحیح اصل حالت میں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ بالائی افق پر تھا، یعنی آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو جیسے سورج طلوع ہونے میں جب وہ طلوع ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یہ اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے۔ تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی، جو بھی اسے وحی پہنچانی تھی، یعنی جو اللہ نے دے کر بھیجا۔ یہاں پورا سسٹم بتا دیا گیا کہ کس طرح اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ یعنی جب ستارہ غروب ہوتا نا تو رات ختم ہو جاتی، ایک نئی صبح چڑھتی۔ جب ایک نئی صبح طلوع ہوئی تو سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بن کر آنا بھی تمہاری قوم کے لیے ایک نئے سورج کا طلوع ہونا تھا، سراج منیرہ بھی ہیں آپ۔ اور پھر کس طرح وہ سورج طلوع ہوا، کیسے جبریل علیہ السلام آئے، کیسے ان کو وحی دی گئی اور کیسے یہ سارا کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کچھ من گھڑت بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی جوڑ کے کہانی نہیں بیان ہو رہی، یہ پورا ایک سسٹم ہے، جیسے ستاروں کا ہے ایسے ہی وحی کا بھی ہے، اور یہ اللہ نے قائم کیا ہوا ہے۔
ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہی بتایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ یعنی تم کس طرح اسے جھٹلاتے ہو؟ اس نے تو آج تک کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو اس معاملے میں وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ ایک اور مرتبہ اس نے اسے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ جو چیزیں زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہیں وہ وہاں پر ٹھہر جاتی ہیں، اور جو چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے لے لی جاتی ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس یغشی السدرۃ ما یغشی سے مراد سونے کے پروانے ہیں۔ نگاہ نہ چندھیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اللہ تعالیٰ نے اسراء کروائی، جس کا ذکر 15ویں پارے میں آتا ہے، تو اس کے بعد معراج کروائی گئی، جس کی تفصیلات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں اور تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی حدیثیں ہیں کہ جن پر جھوٹ کا اجتماع ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ مل کے کوئی اکٹھے ہو کر اتنے لوگ ایک غلط بات بیان کریں۔ یعنی اتنی زبردست روایات ہیں اس سلسلے میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں دیکھی تھیں ان سب کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں بنا رہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک باقاعدہ طریقے سے ان کو سکھا رہے ہیں، کچھ جبریل کو بھیج کر اور کچھ ان کو اوپر لے جا کر نشانیاں دکھا کر۔ پھر ان کے بتوں پر تنقید ہے، دراصل یہ کچھ نہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا مالک کون ہے اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا اور وہ تم سے چاہتا کیا ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ یعنی محبود یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت کی کوئی اہمیت نہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی چاہت سے آگے اپنی چاہت رکھے۔ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اسے اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا انہیں کوئی علم بھی نہیں، یہ محض ان کے خیالات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے ساتھ بہت وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کا فوکس کچھ اور ہے، اس کی توجہ اور دلچسپی کچھ اور ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ کر ان پر توجہ دیجئے جو واقعی سننا چاہتے ہیں۔ اور وہ کون تھے؟ جو معاشرے کے کمزور طبقات کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے، یعنی ان کا سورس آف نالج بس صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی ان کے سامنے ہے اور اسی میں یہ کھوئے ہوئے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، یہ بات تیرے رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی کسی انسان کا دعویٰ کافی نہیں کہ مثلا کوئی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں تو اسے مان لیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ واقعی کون سیدھے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ جو بڑے بڑے گناہوں
اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو بخشش کی طرف پکارتے ہیں کہ اے دن کے خطا کار تو رات کو لوٹا، اور اے رات کو غلطیاں کرنے والے تو دن کو پلٹا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندے کی موت کا وقت نہ آ جائے یا سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، یعنی جس وقت تمہارے جسم کے یہ اعضاء مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا یہ مادی جسم جو ہے، اس کی گروتھ کا انحصار کس پر ہے؟ فوڈ پر۔ فوڈ کہاں سے آتی ہے؟ اس کا سورس زمین ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جانور ہیں، تو وہ جانور کہاں سے بنے؟ وہ بھی گھاس وغیرہ کھا کے جو زمین سے اگتی، اسی سے ان کے جسم بڑھتے ہیں اور وہ دودھ وغیرہ اور باقی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں تھا، یعنی اس کے علم کی وسعت کو جانو اور اس کی گہرائی کو سمجھو کہ وہ کہاں 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 تک جانتا ہے۔ تم تو اس وقت اس شکل میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، وہ تو تمہاری اس اصلیت سے واقف ہے جب ابھی تم زمین میں مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ اللہ نے تم کو پودوں کی طرح وہاں سے اگایا ایک طرح سے، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، یعنی سیکنڈ سٹیج بھی جانتا ہے۔ پہلی سٹیج مٹی میں تھی، دوسری ماں کے پیٹ میں تھی۔ پھر اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ یعنی ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی شیخیاں نہیں بگاڑنی چاہیے، اپنی نیکی کی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی نیکی کا کوئی غرور اور تکبر نہ ہو کسی بھی طریقے پر۔ زینب بنت ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ ہی تم میں سے نیکی کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی ایسے نام بھی مت رکھو جن سے نیکی کی یا ایسی بو آئے کہ جیسے کوئی تکبر پایا جاتا ہو یا کوئی بڑائی کا اظہار ہو۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، یعنی تھوڑا ادھر آیا لیکن پھر مڑ گیا اور تھوڑا سا دے کے رک گیا۔ کچھ لوگ اپنے دنیاوی مفاد کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں، جب ان کے وہ مفادات پورے نہیں ہوتے تو وہ دین سے بھی پھر جاتے ہیں، اور تھوڑی بہت انہوں نے جو کوشش جد و جہد کی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ کیا تھا ان صحیفوں میں؟ اس کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا خود ہی بھگتنا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو وہ اسی پر لوٹے گا۔ کوئی انسان جو اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے، یا پھر کوئی انسان جو اپنے کسی بھی طرح سے کوئی کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، لین دین کوئی معاملہ بھی کرتا ہے، وہ سارے کے سارے خود اسی کے حصے میں آتے ہیں۔ اس لیے انسان جب بھی کچھ کرے تو یہ نہ سوچے کسی اور پر احسان کرے، وہ سمجھے وہ اپنے لیے کچھ کما رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ فلاں نے مجھے اکسایا اور فلاں نے بہکایا اور فلاں ذمہ دار ہے۔ کوئی اور ذمہ دار ہے یا نہیں، لیکن کرنے والا خود ذمہ دار ضرور ہے، اور قیامت کے دن اسے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پہ خود ہی اٹھانا ہوگا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے، یعنی ہر انسان کی کوشش اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ کوششیں کی اس نے گم ہوگی۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، بہت دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یا کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے، یا اسے کوئی اور انسان نہیں دیکھتا، اس کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی، کوئی اس کی تعریف نہیں ہوتی، تو انسان اس سے بڑا بددل ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کے سامنے یہ ہو کہ میرا رب ہر کوشش دیکھے گا، اور وہ دیکھ رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن بھی سامنے لا کے رکھی جائے گی، تو ایسا انسان کبھی بھی ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوتا۔ خرابی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان انسانوں سے توقعات رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى،
اور پھر اس کی اسے پوری پوری جزا دے دی جائے گی. ایک ذرے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، سب کو وہیں جا کے ٹھہرنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. یعنی یہ انسان کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ہیں. اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، تو عبادت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے نہ. اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی صفات اور اس کے کاموں کے ذریعے. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب کہ وہ ٹپکائی جاتی ہے. یعنی ایک انسان ایک ہی طریقے پہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے اچھا لڑکا ہے یہ لڑکی ہے. تو حیرت کی بات ہے نا، یعنی سارا سسٹم وہی چل رہا ہوتا ہے اندر، لیکن پروڈکشن فرق ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ کہ دوسری زندگی کا بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. یعنی جس طرح انسان مٹی سے ماں کے پیٹ سے گزر کر دنیا میں آ جاتا ہے ایک زندگی لے کر، ایسے ہی انسان دوبارہ مرنے کے بعد مٹی میں جاتا ہے اور پھر اس مٹی سے پھر اٹھ جائے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے. تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ جیسے آج پیدا ہو گئے اسی طرح کل بھی ہو جاؤ گے. اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی، یعنی دنیا میں تمہیں بہت سی چیزوں کا مالک کر دیا. اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے، کیونکہ اہل عرب شعرا ستارے کو پوچھتے تھے. فرمایا کہ تم اس کو کیوں الہ مان رہے ہو؟ اس کا الہ اللہ ہے تو وہ کسی کا الہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو کریشن ہے، مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ. اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو یعنی قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا پھینکا، یعنی زمین کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے واپس پٹھایا. پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہو کہ کیا چھا دیا، یعنی ان کو زمین میں دھسا کے پھر اس کے اوپر پانی آ گیا. بس اے مخاطب، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی قیامت کی. اور اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ یعنی اللہ کی تخلیق پر، اس کی قدرت پر اور آخرت کے آنے پر یہ تمہیں یقین نہیں آتا؟ یہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو نہ ماننے والی ہوں؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو، اور چیزوں میں مشغول ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو. جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ. یہ آیت سجدہ ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی بندوں کا کام یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیں، نہ کہ تکبر کا رویہ اختیار کریں.